أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ اگر کہ لوٹا دیں تم کو، یردونکم لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم کفارا تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، یہ محض ان کے حسد کی وجہ سے، حسدا من عند انفسہم محض ان کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود اس کے، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، فاعفو بس خیر، بس تم عفو درگزر سے کام لو، فاعفو بس معاف کرو ان کو، بس کہو درگزر سے کام لو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آوے یا اللہ اپنا حکم بھیجے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا؟ آگے سے شروع سے 5ویں رکوع سے جیسے میں نے بتایا، یہودیوں کی برائیاں، ان کے اوپر اللہ کے احسانات وغیرہ کو بیان کیا گیا تھا۔ آگے یہودیوں کی سازشیں، یہودیوں کے کارنامے، ان پر اللہ کے انعامات احسانات، اس کے باوجود اللہ کے احکامات کی ان کی نافرمانی، پھر اس کے بعد مختلف چیزیں بیان فرمائی یہودیوں کی نسبت سے، پھر اخیر میں آگے کی آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی، جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوالات کیے تھے، بے جا سوالات، ایسے ہی تم جو ہے ایسے سوال نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم کو بھی ایمان کے بعد مرتد بنا دیں، تمہارے ایمان لے آنے کے بعد ان کی خواہش یہی ہوتی ہے ہمیں، اور مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبونے کی جو خواہش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو یہودیوں کو تھی ہی، اس کے بعد پھر مسلسل آج تک وہ اسی سازش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ اسی چاہت میں ہیں کہ مسلمان اگر کھل کر مرتد نہ ہو تو کم سے کم ان میں تشکیک، اپنے دین کی تئیں بے اعتمادی اور بے اعتباری پیدا کر دی جائے۔ مستشرقین کی تمام مسائل کا خلاصہ، ان کی ساری محنت اور کاوش کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہے؟
قرآن مجید نے ہم کو متنبہ کر دیا کہ مسلمان ہمیشہ اس سازش کے بارے میں اپنے کان کھڑے رکھیں اور ان کے مکر و فریب سے اپنے دامن کو ہمیشہ کے لیے بچائیں. فرمایا ود کثیر، چاہتے ہی یہی ہیں. اب کیوں چاہتے ہیں؟ تو فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے حسد کیا. حسد کیا کہ انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا. اور وہ انکار کیوں کیا تھا وہ آگے میں نے آپ کو بہت سی مرتبہ بتایا. صرف اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو منمانی کرنے نہیں دیتے، اس شریعت کو جو لانا چاہتے. پھر اللہ کے حبیب کے بارے میں تو وہ بہت سی مرتبہ کہتے بھی تھے یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن نے کہا فتح کی دعا کرتے تھے. آخری نبی آئے، آخری پیغام آئے گا تو پھر ہم تمہارے پر غالب آئیں گے. وہ اوس اور خزرج کی قبیلوں سے ہمیشہ کہا کرتے. لیکن جب ایمان لے آئے جو اوس اور خزرج والے تو انہوں نے دیکھا یہ نبی تو بنو اسماعیل میں سے ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں. اس دشمنی سے وہ ایمان. اب ان کو یہ دشمنی تھی کہ ہم جہنم میں ڈلیں. ہم جو ایمان نہیں لائے ہیں، راندہ درگاہ ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی جو ہے حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے حسد کی وجہ سے روکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اب ایسے معاملات اگر ہوئیں تو تم کو کیا کرنا ہے اس وقت، کیونکہ جہاد کا حکم آیا نہیں تھا. اس لیے مسلمانوں کو فرمایا کہ اشتعال سے بچیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ جائے. تب تک آپ لوگوں کو عفو و درگزر سے کام لینا ہے، پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے اللہ حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کرنے کے کام کیا ہوا؟ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ. تو اللہ کا جو حکم ہے نماز، اس کو جو ہے جس طرح حکم ہے اس طرح ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو تم اپنے لیے بلائی میں سے آگے بھیجو گے تو تجدو عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. بس میں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تم جو بھی بلائی کا کام کرو گے وہ آگے جائے گا. آگے جائے تو آگے جو ہے اللہ کے پاس اس کو محفوظ پاؤ گے. تو میں تم جو بھی کرتے اللہ اس کو دیکھنا، بلائی کرو تو بھی دیکھتا ہے، برائی کرو تو بھی دیکھتا ہے. اس کا وہ جو ہے وہ وہاں پہ تم کو بدلا دے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہوا یا عیسائی ہو جائیں. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ محض ان کی آرزو ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ تمہاری دلیل اگر تم سچے ہو. یہود کہتے تھے کہ صرف جنت میں کون جائے گا؟ یہودی ہی جائیں گے. اور یہودیوں کو فرمایا لن تمسنا النار، کہ آگ چھوئے گی نہیں الا ایاما معدودۃ، گنتی کے دن، جن دنوں میں انہوں نے کفر کیا تھا وہ دن پر. اس کے علاوہ جو یہودی جنت میں جائیں گے. نصارہ کہتے تھے کہ صرف نصارہ ہی جنت میں جائیں گے. عیسائیوں کا خیال تھا کہ جو ہے صرف عیسائیوں کو جنت میں داخلہ ملے گا. سمجھ میں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ان کے دعوے ہیں یہ سارے دعوے بلا دلیل کے. اور نبی سے فرمایا کہ ان سے آپ کہیے اگر تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ یہودی یا نصرانی ہی جنت میں جائیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا تو اس دعوے کی تمہاری دلیل تو لاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل تو لاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ. پھر فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، یا پھر ہاں جو بھی اپنے آپ کو اسلم حوالے کر دے، تابع کر دے
وجہ اپنے آپ کو للہ اللہ کے احکامات، بل عقل نہیں جو اپنے آپ کو حوالے کر دے اللہ کے، وہو محسن وہ اچھائی کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان کے لیے اندیشہ ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ پہلے یہودیوں کے دعوے کو بیان کیا، پھر قرآن نے جو اس کو رد کر دیا اور صاف فرما دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف یہودی یا عیسائی جنت میں جائیں گے، بلکہ جو انسان بھی اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اللہ کے احکامات کا مطیع بن جائے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آخرت کی کامیابی اور جنت میں جگہ پانے کا اصول بیان فرما دیا کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، سمجھے؟ تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یہودی کیونکہ حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے حبیب پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ اس بات میں داخل ہے، اور پھر اس بات میں محسن مخلص ہے، تو اس سے جو منافق نکل گئے کہ کیونکہ ان کے ایمان میں اخلاص نہیں تھا۔ اچھا تو